میرے اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا وبشر، اے محبوب پیارے آپ بشارت سنا دیں، خوشخبری سنا دیں، الذین ان لوگوں کو آمنو جنہیں دولت ایمان نصیب ہو گئی ہے۔ فرمایا جو مومن ہو گئے ہیں، ایمان والے ہو گئے ہیں، کیونکہ پیچھے تذکرہ گزر چکا ہے وہ عدت للکافرین کہ وہ جہنم کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور یہاں پہ فرمایا محبوب آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جنہیں دولت ایمان نصیب ہوئی، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے اور پاکیزہ اعمال کیے۔ پیارے بھائیوں، قرآن کریم میں جہاں جہاں میرے اللہ نے ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے نا، تو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کو میرے اللہ نے ایمان کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ اس وجہ سے زندگی میں کسی صورت بندے کو اعمال کے حوالہ سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اعمال میں سستی والا سلسلہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بندے کو۔ بندہ تو ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ 5 نمازیں تو اللہ نے فرض کی ہیں، اور 5 نمازیں فرض کے ساتھ ساتھ وہ پھر اٹھا کرے تہجد کے لیے بھی، 5 نمازیں فرض ہیں اور وہ پڑھا کرے اشراق بھی، 5 نمازیں فرض ہیں اور اللہ توفیق دے تو پڑھا کرے چاشت بھی، 5 نمازیں فرض ہیں تو اللہ توفیق دے مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد اوابین کے نوافل اللہ کے حضور پیش کرے، اور پیش کرنے کے بعد عرض کرے پروردگار عالم تیرا حکم تھا جھکنے کا اور میں تیرے دربار میں جھک رہا ہوں، تو میرا جھکنا اپنے دربار میں قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا 1 مہینے کے روزے رکھنے کا، لیکن حضور کی سنت ہے کہ آقا علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے ایکسٹرا رکھا کرتے، تو بندہ وہ جو ایام بیت کے روزے ہیں وہ روزے رکھا کرے، 13، 14 اور 15 جو چاند کی تاریخ ہے اس کو روزہ رکھا کرے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے، تو بندہ 1 مہینے کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ توفیق عطا فرمائے تو اعمال کا سلسلہ کچھ اس انداز کے ساتھ کرے۔ وہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ان کی اپنی یہ پوزیشن ہوئی کہ ان کے پاس جو کچھ آیا اس لیے نہ رکھا کہ سال اکٹھا کرتا ہوں پھر ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی تو چلو میں اپنا فریضہ ادا کروں گا۔ آقا علیہ السلام کے پاس جو کچھ آیا اللہ کے راستے میں خرچ فرما دیا۔ تو بندہ کچھ اس طرح سے نیک اعمال کی کثرت کرے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اب جو صاحب ایمان بھی ہے اور اس کے اعمال بھی اچھے ہیں، نیک اعمال بھی اس نے کیے ہوئے ہیں، تو فرمایا انا لہم کہ بے شک ایسے ہی لوگوں کے لیے جنات وہ باغات ہیں کہ تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے دامن میں انہار نہریں۔ فرمایا ایسے ایسے باغات ان کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں، ایسے ایسے محلات تیار کیے ہوئے ہیں کہ جن کے دامن میں بل کھاتی ہوئی نہریں جو ہیں وہ گزر رہی ہیں اور بڑا شاندار منظر پیش فرما رہی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے کلما فرمایا جب کبھی بھی رزقو رزق دیا جائے گا منہا اس جنت میں، وہ جو دنیا میں بھوکے رہے تھے اپنے اللہ کی رضا کے لیے، وہ جنہوں نے روزے رکھے تھے اپنے اللہ کی رضا کے لیے، وہ جنہوں نے حرام سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا، بھوک برداشت کر لی تھی، حرام نہیں لیا تھا اپنے اللہ کی رضا کے لیے، تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے پھر جب کبھی بھی رزق دیا جائے گا منہا اس جنت میں، من ثمرات کوئی پھل، رزقاً کھانے کے طور پر، رزق کے طور پر، تو جب وہ کھانا انہیں پیش کیا جائے گا، جب وہ پھل انہیں پیش کیے جائیں گے، کیونکہ وہاں نوکر چاکروں کا اہتمام ہوگا جو جنتیوں کی خدمت کریں گے، تو جب وہ پیش کریں گے قالو تو یہ پھر پکار اٹھیں گے اہل جنت، جیسے وہ نئی ڈش دیکھیں گے نا اور اس میں ترتیب سے سجے ہوئے نئے پھل دیکھیں گے، تو فرمایا پھر وہ پکار اٹھیں گے کہ ھذا الذی
یہ تو وہی آ گیا ہے رزقنا، جو ہمیں رزق دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے۔ گویا وہ کہیں گے کہ بھائی یہ جو کچھ آپ لے آئے ہو یہ تو پہلے ہم نے کھا لیا ہوا تھا۔ لیکن وہ جب ان کے سامنے ٹرے رکھی جائے گی، جب ڈش ان کے سامنے رکھی جائے گی، وہ فروٹس ان کے سامنے رکھے جائیں گے، تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَأُتُوا بِهِ، اور انہیں دیے جائیں گے متشابہا، ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک وقت ایک طرح کی چیز کھانے کے لیے آ گئی اور دوسرے وقت ٹرے میں کچھ ایسی چیزیں آ گئی کہ شاید بندہ سمجھے کہ پتہ نہیں انہوں نے کی کرنا ہے۔ وہ پہلی کے ساتھ مشابہت رکھتی ہوگی تاکہ بندے کو پتہ چلے گا کہ پہلی بھی کھانے والی تھی اور یہ بھی کھانے والی ہے، اور جب وہ انہیں کھائیں گے تو فرمایا وہ شکل کے اندر تو ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھیں گے، لیکن ان کا ٹیسٹ اور ان کا ذائقہ اور ان کی وہ ساری چیزیں فرمایا وہ پہلی چیزوں سے، پہلے فروٹ سے بہت زیادہ مختلف ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَلَهُمْ فِيهَا، اور وہ اہل جنت کون؟ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اعمال کی فکر کی، نیک اعمال کے پیچھے جو لگے رہے، فرمایا ان لوگوں کے لیے فیہا، اس جنت میں، ازواجن، بیویاں ہوں گی، مطہراتن، پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا، اور وہ لوگ اس جنت میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جو بندہ ایک بار جنت پہنچ گیا پھر جنت سے کسی صورت نکالا نہیں جائے گا، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم پہنچیں گے۔ اللہ کا قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی بیان کرتی ہیں، لیکن پھر انہیں وہاں سے نکال لیا جائے گا، کیونکہ ان کے دل کے اندر ایمان کی دولت موجود ہوگی اور وہ ایمان انہیں ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنے دے گا۔ آخر ایک وقت آئے گا اور وہ جنت تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہم سے جس ایمان کا مطالبہ فرما رہا ہے، میرا اللہ ہمیں ایسا مومن کامل بنا دے، اور وہ نیک اعمال جو میرا اللہ چاہتا ہے کہ وہ سارے نیک اعمال ہم میں آ جائیں، جیسے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہیں تو میرے محبوب کی تصویر بن کے اس دنیا میں رہنا چاہیے۔ تو میرا اللہ ہمیں اس اسوہ کامل کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولا